बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी से भरपूर, खेलती कूदती, ख़ानदान भर की राजदुलारी दुआज़ारा अपने वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा अपने कज़न्स के साथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में ज़िंदगी गुजार रही थी और फैमिली की जान समझी जाने वाली लड़की फैमिली में किसी भी फंक्शन पर खूब रौनक लगाती थी। आज मैं आपको दुआज़ारा के अगवा से चंद रोज़ पहले कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस शेयर करने जा रही हूँ और कुछ ऐसी वीडियो जो पिछले साल की हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह की ज़िंदगी वो लड़की गुजार रही थी और अब वो किस ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, किस तरह की खौफनाक ज़िंदगी इस वक्त वो गुजार रही है। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान इतनी खौफज़दा ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच नहीं सकता। आपको बताऊं कि इन सारी तस्वीर और वीडियो से आपको पता चलेगा कि दर हकीकत दुआज़ारा अपने वालिदैन के पास जो ज़िंदगी गुजार रही थी वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारने की आदी थी, वो किस तरह के मिजाज की थी, वो कैसे बातें करती थी, किस तरह से कपड़े पहनती थी, किस तरह से शौक़ चंचल मासूम बच्ची ही है ना 14 साल की। तो हम सबके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे ज़िंदगी से भरपूर होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। बच्चे जो हैं उनके पास चाहे वो जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ वो वालिदैन के साथ कभी इस तरह से सलूक नहीं कर सकते जो दुआज़ारा से उसके वालिदैन के लिए करवाया जा रहा है। अब दुआज़ारा जी किस हाल में है और क्या वाकई दुआज़ारा जो है इस तरह की जो लाइफस्टाइल वो गुजार रही है वो इस तरह का लाइफस्टाइल डिज़र्व करती है? जो लाइफस्टाइल मैंने उसकी चंद वीडियोस में देखा, मैं डर गई कि क्या दुआज़ारा अपनी खुशी से इस तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुकी है या करना चाहती थी। बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। दुआज़ारा ने ताज़ा तरीन वीडियो में कहा कि वो अपने शौहर ज़हीर और अपने ससुराल वालों के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन जी दुआ की हालत देखने के बाद तो मैं यही कहूँगी कि जनाब अगर ये खुशी के बाद हालत है या हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के बाद दुआ की जो इस वक्त हालत नज़र आ रही है तो अल्लाह ताला जी ऐसी खुशी से हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्यारे हैं उनको ऐसी खुशी से बचाए। ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरह की खुशी नसीब ना हो जो दुआज़ारा की खुशी बकौल उसके है। वो खुशी मुझे क्या मेरे ख्याल में 80% पाकिस्तानियों को नज़र ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि खुशी जो होती है ना वो ढूंढनी नहीं पड़ती किसी के चेहरे पे। खुशी वो होती है जो आपको नज़र आती है, बातों से, लहजे से, आपके एक्ट से। उस खुशी को बयान करने के लिए आपको बार बार ये कहना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होता, खुशी तो खुद ही दिख जाती है और वो खुशी मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आई। दुआज़ारा की ना सिर्फ अपनी बहनों बल्कि जितने भी उसके कज़न्स हैं उसके साथ बॉन्डिंग बहुत 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 अच्छी थी। 13-14 साल की बच्ची अचानक अपनी फैमिली को ना सिर्फ भूल जाती है बल्कि उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ FIR दरखास्तें देना शुरू कर देती है, उनके खिलाफ जो है कहती है कि जी मेरी जान को ख़तरा है। और ख़तरा किससे? अपनी उस फैमिली के साथ, उस फैमिली से जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के भरपूर हसीन तरीन लम्हात गुजारे हैं। माँ बाप, बहनों और कज़न के साथ वो ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो गुजारते हुए नज़र आ रही है बग़ैर किसी दबाव के। अगर ये बयान है तो ऐसा तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। शायद कुछ लोग इस बात को कहें कि नहीं, बच्ची अपनी मर्ज़ी से भाग कर आई है, बच्ची शादी करना चाहती थी। ज़हीर को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्ची जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल की आदी हो। उसके बाद जो लाइफस्टाइल ज़हीर के साथ रहने को मिला है बच्चों में, ये कोई हीर रांझा वाली कहानियाँ तो है नहीं कि आप कहें कि जी हीर ने रांझे के लिए क्या कर दिया या रांझे ने हीर के लिए क्या कर दिया। ये एक मासूम सी 14 साल की बच्ची है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में क्या चीज़ है, गलत सही की पहचान भी है। वो वालिदैन की उंगली पकड़ के चलती आ रही है और वालिदैन ने उसको बहुत अच्छे अंदाज में रखा था। ये मैं नहीं कह रही, मेरी उसके फैमिली मेम्बर से जितने भी लोगों से बात हुई है, उनके गली मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उनसे बात हुई है, तो आप देखें कि सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में भरपूर अंदाज में एक एक लम्हे को जीने वाली बच्ची जो है वो किस तरह से माजरत
ایک ایسا بیان دے گی جس بیان کو دیکھنے کے بعد میں خود پریشان ہو گئی۔ ان ویڈیوز اور تصاویر کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا زہرا ایک بہت اچھی اور بھرپور خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزار رہی تھی، بقول دعا کے کہ وہ اب بہت خوش ہے، جو کہ کہیں سے وہ خوش نظر نہیں آ رہی۔ پیلی شکل ہوئی ہے، اس کی دھسی ہوئی آنکھیں ہیں، کمزور لاغر جسم ہے، چہرے سے مکمل طور پر رونق غائب ہے۔ دونوں میاں بیوی بقول اس کے وہ اس کا شوہر ہے، کہیں سے وہ اس کا شوہر نہیں لگ رہا، کہیں سے اس کی حرکات، کوئی سپورٹ سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ بچی کے چہرے پہ شدید ڈر ہے، خوف ہے، عجیب سا بچی کا حلیہ ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اٹکتی ہوئی اس کی زبان ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، اداسی میں ڈوبی ہوئی اس کی آنکھیں ہیں جو بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ بیچاری بچی کسی کو کچھ سمجھا نہیں پا رہی کیونکہ اس کو والدین سے ہی نہیں ملنے دیا گیا۔ جب وہ خوش نہیں تھی بقول دعا زہرا کے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب خوش ہوں، تو جب وہ خوش نہیں تھی اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوئی تو تب تو بڑی الگ دعا زہرا ہوا کرتی تھی، بڑی ہی ہنستی مسکراتی ہوئی دعا زہرا، خوبصورت چہرہ، بھرپور رونق، شاندار انداز میں زندگی گزارتی ہوئی، چمچماتی ہوئی روشن بڑی بڑی آنکھیں جس کے اندر بے پناہ خواب تھے، بے پناہ خوبصورتی تھی، جس کے اندر بے پناہ ایک ایسی چیز تھی جس سے وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی تھی، بہترین اس کی صحت تھی۔ بہت ایسا لگتا تھا کہ جو اس کی والدہ نے بتایا ہے کہ اس کو مطلب اپنی فیملی کے ساتھ ہیلپ کرنے کا شوق ہے، بچی جو اس کی چھوٹی بہنیں ہیں ان کو سنبھالنے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا شوق اور کھانے پینے کا اس کا بہت شوق ہے۔ تو ماڈرن قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے دعا زہرا نے جب وہ خوش نہیں ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ چمکتی ہوئی اس کی رنگت ہے، نہ پیلی ہوئی رنگت، نہ ہی جو ہے چہرے سے کچھ خوف اور ڈر کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو میری سمجھ سے تو یہ ڈیفینیشن اس کی بالا تر ہے کہ خوش ہونے کی ڈیفینیشن کیا بیان کی گئی ہے، نا خوش ہونے کی ڈیفینیشن کیا بیان کی گئی ہے، کیونکہ میرے مطابق جب دعا زہرا خوش نہیں تھی تو وہ اپنی زندگی خوبصورت انداز میں جی رہی تھی اور بہت حسین لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی باڈی لینگویج، اس کا بولنے کا انداز۔ لیکن اب اس کے مطابق وہ بہت خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ جو شوہر انہوں نے ڈمی بٹھایا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے لیکن جتنا عجیب و غریب وہ انسان ہے، وہ کسی کا شوہر میرے خیال میں اگلے 15-20 سال تک بھی اس میں اتنی ہمت نہیں آنے والی کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے بلبوتے پر کراچی سے لاہور لے کر آئے، اس سے شادی کرے، شوہر بنے اور شوہر ہونے کے حقوق ادا کریں، ایک پروٹیکشن دے۔ وہ ابھی بچہ ہے خود اور اس کو کوئی سمجھ نہیں، وہ بالکل گونگا ہے، کہاں سے اس کو سپورٹ نظر آ رہی ہے، کہاں سے وہ پیار دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہاں سے وہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دعا زہرا کو اچھی لائف دے سکتا ہے۔ مجھے اس ڈیفینیشن کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی اور مجھے صرف یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب وہ والدین کے پاس تھی تو وہ بہت خوش شکل، خوش لباس، بہت اچھے انداز میں زندگی گزارتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اس کی صحت مکمل طور پہ متاثر ہے اور خوشی میں کوئی انسان اتنا بھیانک نہیں ہو سکتا جو اس وقت دعا زہرا نظر آ رہی ہے، ڈری، سہمی، لاغر، پیلی ہوئی بھی، بیچاری کو ایسے لگتا ہے کہ کئی روز کھانا نہیں دیا جاتا۔ تو دوسری طرف بقول ظہیر کے وکیل کے کہ 70 سے 80 ہزار روپیہ کمانے والا ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھنے والا ظہیر احمد جو ہے ایک ڈھنگ کی شرٹ تو وہ پہن نہیں پایا، ایسے لگتا ہے اپنے بڑے بھائی کی شرٹ تھوڑی دیر کے لیے اسے ادھار لی ہوئی ہے، وہ پہن کر وہ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ 20,000 رینٹ جب وہ کراچی سے بچی آتی ہے لاہور وہ ظہیر نے دیا ہوگا۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، مجھے تو یہ سیکوینس سمجھ نہیں آتا۔ میری بات ہوئی ہے جی ان کی فیملی ممبر سے، ان کی فیملی میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی جو ہے مزدور ہے، ایجوکیشن کیا ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں کام کرنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پڑھائی کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں تو آپ سارے جو ہیں سارے پی ایچ ڈی ہیں، ٹھیک ہے، کس عہدوں پر ہیں، کن عہدوں پر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ویل ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ فیملی نہ ویل ایجوکیٹڈ ہے نہ ویل سیٹلڈ ہے۔ بات تو یہ جی میری ان کی فیملی میں سارے ڈرائیورز ہیں، ان کی فیملی میں سارے مزدور ہیں، ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، فل جو ہیں وہ عجیب و غریب انداز میں بات کرتے ہیں۔ دعا زہرا کے حلیے اور صحت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسے کس حال میں رکھا ہوا، کتنے ویل سیٹلڈ ہیں اور کتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اس کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف جی دعا کی جو ویل ایجوکیٹڈ اور سیٹلڈ فیملی ہے
وہ نظر آ رہی ہے. آپ کو بتانا نہیں پڑتا, میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ جب خوش ہوتے ہیں, میں اگر خوش ہوں تو میں آپ کو ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گی میں خوش ہوں. اگر میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں یا ویل سیٹلڈ فیملی سے ہوں تو میں ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گی جناب, نظر آ جائے گا. تو اس کو ڈنڈورا جو بھی پیٹتا ہے جس چیز کے لیے, میں کہتی ہوں اس کے پاس اس چیز کی کمی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں کے رہن سہن اور زندگی میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. دعا وہاں پر خوش اگر ہے تو پھر تو ہمیں تالیاں بجانی چاہیے اور خوفزدہ ہونا چاہیے کہ بچی جو ہے اس کی انٹائرلی لائف جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. بچی جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. بچی بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا چہرہ پتہ نہیں کس نشے میں بچی نظر آ رہی ہے, کس نشے میں بیان دے رہی ہے. بیان دیتے ہوئے بچی بار بار ایسے ایسے کر کے دیکھ رہی ہے, کسی کو دیکھ رہی ہے, کوئی اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, بچی اٹک رہی ہے. بچی کی زبان اردو ہے, بچی کو بڑے اچھے انداز میں اردو بولنا آتی ہے. میری مہدی صاحب سے بات ہوئی ہے, بچی کی اردو بہت اچھی ہے, بچی اٹک رہی ہے, بچی جو ہے وہ ایسے ایسے کر کے دیکھے جا رہی ہے. اگر میں بار بار ایسے کر کے دیکھوں گی تو ڈیفینیٹلی نا باہر کھڑا ہو کے مجھے, وہ سامنے کھڑا ہو کے کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہے مجھے اشارے کر رہا ہوگا. ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس ویڈیو میں, بار بار اس چیز پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, سندھ پولیس, پنجاب پولیس, میرے والدین سے, میرے والد سے, میں کراچی جاؤں گی تو مجھے مار دیا جائے گا. بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بچی کو ہر حال میں جو ہے بازیاب کرایا جائے, بچایا جائے. مہدی صاحب نے FIR میں یہ بولا ہے کہ ایک گینگ ہے اور ان کے وکیل بھی یہ بات بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی بہتر کرے ہم سب کے حق میں, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور جلد از جلد ان کی بچی جو ہے ان کے پاس باحفاظت پہنچ جائے. آمین ثم آمین. اور ہم سب تب تک کھڑے رہیں گے مہدی صاحب کے ساتھ جب تک ان کی بچی واپس نہیں آ جاتی. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.